اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سورۃ الحج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ ہم سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کے بارے میں ہدایت دی، اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اللہ تشرک بھی شیئن، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور یہ بھی حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کر دیں، ظاہراً بھی پاک ہو اور باطناً بھی پاک ہو، کیونکہ کسی نجس مقام پر بھی نماز ادا نہیں ہوتی. اور اسی طرح اگر کسی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا لوگوں نے بتوں کے استھان بنا رکھے ہیں، دیوی دیوتا سجا رکھے ہیں، لات و منات کو سجا رکھا ہے، تو وہاں بھی عبادت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو اندر باہر ظاہر باہر اس کو پاک کر. بنائے بیت کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب لوگوں کو خبر دو، اعلان کرو حج کے لیے. تو جب آپ اعلان کریں گے تو آپ کی آواز کو ہم ہر جگہ پہنچائیں گے اور ہر طرف سے لوگ آئیں گے، پیدل چل چل کر بھی آئیں گے اور کمزور اونٹنیوں پر بھی آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ندائے خلیل کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا. اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جس نے سیدنا ابراہیم کی اس ندا پہ لبیک کہا ہے، اللہ اس کو اس گھر کی حاضری ضرور نصیب فرمائے گا. اور حج کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ لوگ آ کر جو ان کے لیے ہم نے منافع رکھا ہے، نفع رکھا ہے دنیاوی اور اخروی، اس کا مشاہدہ کریں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں ان ایام معلومات میں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو ہم نے ان کو جانور عطا فرمائے ہیں، معنی یہ ہے کہ ان پہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے قربان کریں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور پھر جب یہ قربانی کے جانور ذبح ہو جائیں، چاہے وہ اضحیہ ہو یا چاہے وہ حدیث تمتع ہو یا حدیث قران ہو، یعنی حج تمتع کی بکری ہو یا حج قران کی بکری ہو، تو افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بھی اس کے گوشت سے خود پکا کے کھائے. اور اس کے بعد باقی جو ہے اطعم البائس الفقیر، یعنی جو محتاج ہیں، جن کی حالت جو ہے ان کی تنگ دستی ظاہر ہو رہی ہے اور محتاج ہیں، ان کو دیا جائے. تو اسی سے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض
اعداء اسلام جو لوگوں کے دماغوں میں یہ زہر پھیلاتے ہیں کہ جی ہر سال حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، خیرات کر دیں، تو یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ اصل حج مولویوں نے نہیں بنایا، اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حج صرف حضور پاک کی امت پہ فرض نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء نے اپنے زمانے میں حج کیا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی حج فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگوں کے دماغوں میں خلجان ہوتا ہے کہ یہ قربانیوں پہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، تو یہ قربانیاں کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ سنت ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے۔ اور اس میں ایک حکمت ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھے کہ جب ہم نے اس کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ بیٹے کو لٹا کے ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے، تو مجھ سے تو ہم نے ایک جانور مانگا۔ اور ساتھ یہ بھی فلسفہ یاد رکھیں کہ ہر انسان میں اللہ نے جان بھی رکھی ہے اور روح بھی رکھا ہے، تو کبھی ہمیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کبھی ہمیں صدقات نافلہ کا حکم ہے، اور کبھی ہمیں اللہ کے راستے میں جانوروں کے خون بہانے کا ذکر ہے، قربان کرنے کا ذکر ہے، تاکہ روح والی چیز کا بھی صدقہ ہو، انسان کے روح اور جان دونوں کی طرف سے وہ صدقہ بنے۔ باقی اگر کوئی قربانی کا گوشت ضائع کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، ورنہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ غریبوں کو پہنچاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم کہ جب وہ قربانی کر لیں تو اب اپنی میل کچیل کو دور کریں۔ کیا مانا؟ آدمی احرام میں ہے، اب تو خیر احرام بھی الحمدللہ آسان ہو گیا اور حج بھی آسان ہو گیا، اب تو گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں اور مینا و عرفات کے خیمے بھی ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں تو لوگ مہینوں تک احرام میں رہتے تھے، تو صاف بات ہے کہ ناخن نہیں کاٹنا ہے، خوشبو نہیں لگانی ہے، بلا ضرورت غسل نہیں کرنا ہے، تو میل کچیل تو جم جاتی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم کہ جب وہ قربانی کر لیں تو اب اپنی حجامت بنائیں، ناخن کٹائیں، اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی کریں، نہائیں دھوئیں، چونکہ اب ایک قسم کا تحلل ہو گیا۔ اور قرآن پاک سے بھی یہی منشا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب حج کرے تو ہر کام اسی طرح کرے جیسے کہ سر انجام دیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے کہ میرے محبوب نے جب عرفات سے واپس آئے تو رات مزدلفہ میں گزاری، صبح کی نماز آپ نے 10 تاریخ کی مزدلفہ میں پڑھی، اس کے بعد آپ نے لمبی لمبی دعا مانگی اور اس کے بعد پھر سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ مینا پہنچنے کے بعد آپ نے 7 کنکریاں جمرۃ العقبہ پہ ماری، 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے اپنے قربانی کے اونٹ ذبح فرمائے، قربانی کے اونٹ ذبح فرمانے کے بعد آپ نے اپنے سر مبارک پہ اسرا پھروایا، تو اسی ترتیب پہ میرے پاک نبی نے عمل فرمایا ہے۔ باقی جن روایات مبارک میں آگے پیچھے ہو جانے پر رعایت ہے وہ رعایت ہے، تو مسئلے کو سمجھا کریں۔ ایک تو ہے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی، حضور نے رعایت فرما دی، لیکن ایک دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کا منشا کیا ہے اور عمل رسول عربی کیا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے قرآن بھی یہ فرماتا ہے کہ اب چونکہ تم قربانی سے فارغ ہو گئے ہو تو اب اپنی میل کچیل کو دور کر دو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی اگر تم نے منت مانی ہے تو پورا کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدمی حج کے علاوہ بھی منتیں مانتے تھے، ہم خیرات کریں گے، ہم طواف کریں گے، تو اب وہ اپنی منتوں کو پورا کیا جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کا معنی یہ ہے کہ جو باقی احکام ہیں ان کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور جب تم قربانی سے فارغ ہو جاؤ، احرام کھل جائے، تو اب اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ یہ طواف جو ہے طواف افاضہ بھی کہلاتا ہے، طواف حج بھی کہلاتا ہے، طواف زیارت بھی کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، اور طواف زیارت کے بغیر تحلل کامل نہیں ہوتا۔
ان چیزوں کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ بات سن چکے آپ، من یعظم حرمات اللہ، جو آدمی اللہ کے حرمات کا احترام کرتا ہے یہ اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب اور بہتری کا ذریعہ ہے۔ حرمات اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرمت والا، عزت والا بنایا ہے، جیسے اللہ کا کعبہ جو ہے وہ حرمت والا ہے، اللہ کا حرم جو ہے وہ حرمت والا ہے، شاعر اور مشاعر جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ حرمات سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی وہ حرام سے بچتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ ایام حج میں احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، احرام کی حالت کے اندر شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، ہم نے تمہارے لیے باقی جانور حلال کیے ہیں۔ اگر کوئی حج کے دنوں میں بکری خرید کے ذبح کر کے گوشت بناتا ہے تو کوئی حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ جو ہے خریدا ہوا جانور لے کے ذبح کرتا ہے کوئی حرام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سب جانور تمہارے لیے حلال ہیں الا ما یتلی علیکم، ہاں جن کا ذکر قرآن میں ہم نے کر دیا ہے، جو دوسرے مقام پہ ہم نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے میتہ مردار جانور کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح دم مسبوع جو خون بہتا ہے ذبح کرنے کے وقت اس کو ہم نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کے مار دیا جائے اس کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے وہ جانور جس کو چوٹ مار کے مار دیا جائے اس کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے وہ جانور جو اونچائی سے گر کے خود بخود مر جائے اس کو حرام کیا ہے، یا کوئی جانور کنویں میں گر کے مر جائے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، یا وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، یعنی کیا مانا کوئی قبر کے نام پہ، کوئی بزرگ کے نام پہ، ولی کے نام پہ، نبی کے نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ جانور بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کے سوا نسبت غیر اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے قرآن میں وما احل بہ لغیر اللہ۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن میں موجود ہے کہ ہم قبروں پہ جا کے کوئی جانور پیر کے نام پہ ذبح کریں، یا پیر کے آستان کے نام پہ ذبح کریں، یا ہم منت مانے کہ میرا کام ہو جائے تو میں اپنے مرشد کی مزار پہ جا کے ذبح کروں گا تو یہ تو حرام ہے۔ لیکن ہم اگر مٹھائی تقسیم کریں یا زردے کی دیگیں پکا کے تقسیم کریں وہ تو ذبح نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ تو کرنا حلال ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے، معنی یہ ہے وما احل، جس پر غیر اللہ کا نام آئے، وہ چاہے مٹھائی ہو، وہ چاہے چاول ہو، وہ چاہے کھانے کی چیزیں ہیں، چاہے ذبح کی چیزیں ہیں، معقولات ہیں یا مشروبات ہیں، اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیں اپنی امت کو کہ فاجتنبوا الرجس، گندگی سے بچیں، پلیدی سے بچیں۔ اور اصل پلیدی کیا ہے؟ من الاوثان، بتوں کی پلیدی ہے، غیر اللہ کے سجدے کی، غیر اللہ کو خدا بنانے کی۔ اور اسی طرح حکم دیا واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بچے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جھوٹ اعتقاد میں ہو تو تب بھی گناہ ہے، جھوٹ اگر معاملات میں ہو تب بھی گناہ ہے، جھوٹی گواہی دی جائے تب بھی گناہ ہے، جھوٹ بولا جائے تب بھی گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، فرمایا واجتنبوا قول الزور۔ اور آگے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، خالص اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ نے مثال دی ہے قرآن میں جو شرک کرتا ہے، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جو آدمی اللہ کی ذات میں شریک کرے یا اللہ کے صفات میں شریک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمانوں سے گر پڑا، اور جو آسمانوں کی بلندی سے گرے گا تو سمجھ لو وہ کیا بچے گا۔ فرمایا فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، یا تو اس کو راستے میں پرندے اچک کے کھا جاتے ہیں، یا اس کو ہوائیں اٹھا کے کسی دور افتادہ غاروں میں ڈال دیتی ہیں۔ تو اسی طرح مشرک جو ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے، کبھی غاروں کی نظر ہوتا ہے، کبھی مزاروں کی نظر ہوتا ہے، کبھی غیروں کی نظر ہوتا ہے، کبھی بتوں کی نظر ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یاد رکھو جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں یہی دراصل دلوں کا ڈرنا ہے، کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ یاد رکھیں یہ تمام چیزیں، شاعر کا معنی نشانیاں، اسی لیے حکم ہے کہ مسلمان وہ چیز نہ پہنے جو کافروں کا شعار بن جائے۔ کیا معنی؟ مثلا ہندو جو ہے وہ ایک خاص قسم کی دھوتی باندھتا ہے تو یہ اس کا شعار بن گیا ہے۔ اسی طرح نصرانی جو ہے وہ صلیب کا نشان لگاتے ہیں، یہ شعار بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہودی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں، یہ شعار بن گیا ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں غیر مسلموں کا کافروں کی شعار ہیں ان سے بچیں، اور جو اللہ کی قائم کردہ نشانیاں ہیں ان کا احترام کریں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جانور تم قربانی کے لیے بھی لاتے ہو یہ جانور جو ہیں ان میں تمہیں منافع اٹھانے کا حق حاصل ہے، یعنی سواری بھی کر سکتے ہو۔ جو سواری والے جانور ہیں، جو بار برداری والے جانور ہیں، اور بعض جانور وہ ہیں جن کا تم دودھ استعمال کرتے ہو، اور بعض جانور وہ ہیں جن کا تم گوشت استعمال کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تم نفع اٹھا سکتے ہو لیکن ایک وقت مقرر تک، لیکن جب ان کے ساتھ نیت کر لو کہ اب ہم اللہ کے لیے یہ ذبح کریں گے، اب یہ ہدی ہو گیا ہے۔ تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ مدینہ منورہ سے یا یمن سے یا شام سے آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور حج کے لیے بکریاں یا اونٹ یا گائے ساتھ لاتے تھے تو ان کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے اور ان کو نشان لگا دیتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ہدی ہے اور مکے میں جا رہی ہے حرم میں ذبح ہونے کے لیے۔ اور اس دور میں بھی اتنی احترام تھا کہ اگر وہ ہدی کا جانور ہو تو کوئی کافر بھی نہیں چھیڑتا تھا اس کو، بھائی یہ تو اللہ کا جانور ہے، یہ تو اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے۔ اور آج مسلمان ہیں ماشاءاللہ جو مسجدوں سے بھی پنکھے اور ایئر کنڈیشن اتار دیتے ہیں، یعنی کافر جو ہے وہ تو صرف جانور کا نام ہو گیا، علامت لگ گئی، اس کا بھی حیا کر رہا ہے۔ اور کلمے پڑھنے والا چور جو ہے اس کو نہ اللہ کے گھر کا حیا ہے، طواف کرتے ہوئے بھی جیب کاٹ لیں گے، مدینہ منورہ میں جائیں سلام پڑھتے ہوئے بھی انشاءاللہ آپ کی جیب صاف کر لیں گے، حرم میں کوئی آپ لیا جوتا رکھے انشاءاللہ وہ بھی غائب ہو جائے گا، آپ کوئی بیگ رکھ کے بھول جائیں وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ یہودی تو چوری کرنے نہیں آتا ہے نا، لازمی بات ہے کہ چوری کرنے والا مسلمان ہے۔ اسی لیے آپ روزانہ کی اخباریں پڑھیں، آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کہیں نشہ بیچنے والے پکڑے جاتے ہیں، کہیں جیلی مہریں بنانے والے پکڑے جاتے ہیں، کہیں جیلی کرنسی بنانے والے پکڑے جاتے ہیں، کہیں شراب کی بٹیاں لگا کے ڈرموں پہ ڈرم بھر کے بیچنے والے پکڑے جاتے ہیں، اور سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان جانوروں سے فائدہ اٹھا لو، لیکن ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کو ذبح نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ یہ حرم میں نہ پہنچ جائیں۔ مانا یہ ہوتا ہے بیت العتیق سے مراد اللہ کا سارا حرم ہے، یعنی آپ افضل یہ ہے کہ آپ کی حج کی قربانی مینا میں ہو، کیونکہ میرے محبوب نے اور رحمت دو عالم نے، رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی مینا میں فرمائی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مزدلفہ میں کر دے، مکے میں کر دے تو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حد حرم کے اندر ہو، حد حرم کے باہر نہ ہو۔ کیا مانا؟ اگر کوئی بندہ آج مسجد عائشہ سے دوسری طرف قربانی کرے تو وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد عائشہ جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے۔ حد حرم کے حدود کے اندر ذبح کرنا جو ہے جانوروں کا ضروری ہے، اور یہی اللہ کے قرآن کا حکم ہے ثم محلھا الی البیت العتیق۔ اور اس کے بعد میرے اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب آپ لوگوں کو بتلا دیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر زمانے میں ہر امت کے لیے یہ عبادات رکھی ہیں، ہم نے ہر دور میں ہر زمانے کے لیے قربانی کا حکم دیا ہے، یہ صرف آپ کی امت کے لیے نہیں ہے۔ نمازوں کا حکم بھی پہلے موجود تھا، اور روزے رکھنے کا حکم بھی پہلے موجود تھا، حج کرنے کا حکم بھی پہلے موجود تھا، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا حکم بھی پہلے موجود تھا، اسی طریقے سے قربانی کرنے کا حکم بھی پہلے موجود تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ان قربانیوں کا اصل منشا کیا ہے؟
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان پہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرو، اور یہ بھی عقیدہ اپنا پختہ کر لو کہ اصل مقصد کیا ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود برحق وہ ہے، ایک ہے، اسی کے اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو، اسی کے حکم کے تابع بن جاؤ۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تواضع کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، جو اللہ کی تقدیر اور قضا پہ مطمئن رہتے ہیں، ان کو بتلا دیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے ایمان والوں کی؟ الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب حدیث محمد مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو ہم کیسے پہچانیں، اولیاء اللہ کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جن کے چہرے پہ نظر پڑنے سے اللہ کی یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، جن کے ساتھ رہنے سے انسان کا دل جو ہے وہ ذکر کی طرف مائل ہو، قرآن پڑھنے کی طرف مائل ہو، عبادات کی طرف مائل ہو، نماز روزے کی طرف مائل ہو، گناہوں سے بچنے کی طرف مائل ہو، تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ایسی لوگوں کی صحبت اللہ آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، قرآن آتا ہے، وجلت قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر ایک خاص خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت گھر کر دیتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو ان کو تکلیف پہنچی اس پہ صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں صبر کا معنی ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت فوراً صبر کرے، ورنہ بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے، 2 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد تو لوگ بھول جاتے ہیں کون مر گیا اور کون زندہ ہے۔ اصل صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب صبر پہلے صدمہ پہنچے تو اس وقت صبر کرے، اور اس وقت زبان پہ جاری ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ بشر الصابرین، میرا محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ مصیبت مال میں ہو یا جان میں ہو، اہل میں ہو یا علاج میں ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ سب اسی کے لیے ہے، اور انا الیہ ہم نے بھی تو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، اولئک هم المہتدون۔ اور فرمایا میرے مومن بندے وہ ہیں والمقیمی الصلاۃ۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو۔ سارے قرآن میں نظر ڈالیں آپ کو حکم یہی ملے گا، اقیم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ تو یاد رکھو ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں سمجھو قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھو اور ارکان کو صحیح معنی میں ادا کرو، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اگر آپ نے وقت میں نماز پڑھی تو گویا نماز کو آپ نے قائم نہیں کیا، کہ جب سورج پیلا ہونے لگا تو اٹھ کے آپ نے عصر کی ٹکریں مار لی، تو یہ منافق کی نماز ہے۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ اداؤھا فی اوقاتھا، کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سرزمین عرب میں نمازیں جو ہیں وہ اول وقت میں ہوتی ہیں، یعنی جو ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز جو ہے وہ اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول وقت بھی ہے اور آخر وقت بھی ہے، اس کے مابین جو وقت ہے اس میں بہتر ہے کہ ادا کرے۔
کیونکہ اگر تھوڑی دیر کریں گے تو اور زیادہ سے زیادہ لوگ نمازوں میں شریک ہو جائیں گے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ یہ ہے، ان کی سوچ اور اپروچ یہ ہے کہ بھائی اللہ جانے پھر مر جائے نماز کے بعد نماز پڑھنا نصیب بھی ہوگے نہ ہو، اس لیے جب فرض ہو گیا تو فوراً اول وقت میں ہی ہم اس کو ادا کر لیں. اس لیے فرمایا کہ نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کا قیام ہے، نماز میں تکبیر تحریمہ ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجود ہے، نماز میں قعود ہے، نماز میں تشہد ہے. ان تمام ارکان کو آرام سے اور سکون سے ادا کرے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رکوع میں جائے حتی تطمئن راکعا، کہ بالکل پشت سیدھی ہو جائے، اور اسی طرح جب کھڑا ہو تو بالکل پھر آدمی صحیح معنی میں کھڑا ہو اور ہر ہڈی اپنے مقام پہ واپس پہنچ جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹکرے مارتا ہو. جو لوگ جلدی جلدی اللہ اکبر کرتے ہیں یا ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھے ہو کے نہیں بیٹھتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا رکوع میں جانے کے بعد پھر سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یاد رکھو ان کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے ارکان کا لحاظ نہیں کیا ہے. یا جیسے آج کا رواج ہو گیا، بعض آدمی ایسے کھڑے کھڑے یوں کر لیتے ہیں، بعض کھڑے کھڑے یوں کر لیتے ہیں، بعض یوں اشارہ کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں خلاف ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی ارکان کا لحاظ رکھے. اور اسی طرح اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام سے جلدی نہ کریں، امام کے آگے کھڑے نہ ہوں، امام سے پہلے رکوع میں نہ چلے جائیں، امام سے پہلے سجدے میں نہ چلے جائیں، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام نہ کرنے، ورنہ تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی. بلکہ میرے پاک نبی نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، فرمایا کہ جو آدمی ابھی امام سجدے میں ہے اور اس نے اللہ اکبر کہا، سر نہیں اٹھایا ہے اور مقتدی پہلے سر اٹھا لے، حضور پاک نے فرمایا خدا اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے. تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ نمازوں کو اوقات میں قائم کرنا. اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے. دیکھو جی، ہمیشہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بزنس سے کمایا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب میرے پاس عقل ہے، میرے پاس بزنس کرنے کے طریقے ہیں، مجھے کاروبار کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، اس لیے میں نے دولت بنا لی ہے. قارون بھی یہی کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے اس لیے ملا ہے کہ مجھے بزنس کا علم ہے، مجھے کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، مجھے زراعت کا طریقہ آتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ نہ سمجھا کرو، بلکہ یہ سمجھا کرو کہ سب میرے اللہ کی عطا ہے. اگر تمہیں طریقہ آتا ہے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے. اگر تمہارا عقل ہے پہلے یہ تو بتاؤ کہ عقل تم نے خریدا ہے یا اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اگر اللہ نے تمہیں علم دیا ہے تو علم کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی قوتیں کس نے دی ہیں؟ تو ہر چیز جو ہے ہمیں اللہ دیتا ہے. ہمارے ذمہ جد و جہد ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم اسباب پہ عمل کریں اور باقی ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا کیا معنی ہے کہ زکوٰۃ فرض جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. خرچ کرنے کا کیا معنی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا جو نفقہ ہے وہ ادا کرتے ہیں. خرچ کرنے کا کیا معنی ہے کہ والدین اگر محتاج ہیں تو والدین کا خرچہ دیتے ہیں. خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جائز ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور صدقات نافلہ بھی کرتے ہیں اور صدقات واجبہ بھی ادا کرتے ہیں. تو ان تمام آیات کے بعد آج جو ہم نے سبق میں آیت پڑھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا والبدن جعلناها لکم، بدن کہتے ہیں اونٹ، بدن کہتے ہیں اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور میرے محبوب نے حج میں اونٹ مبارک ذبح فرمائے ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء اونٹ کی قربانی کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا، اصل افضل یہ ہے کہ جو چیز محبوب بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور قیمتی بھی ہو، اللہ کو وہ قربانی جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور تمہارے لیے بہتری ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہو، جس میں سنت ابراہیم پہ عمل کرتے ہو تو اللہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ فرمایا فاذکر اسم اللہ علیہا ثواب، ثواب کا کیا معنی؟ مصفوفۃ، کہ اونٹ جو ہے اس کو کھڑے کر کے ذبح کرنا افضل ہے، یاد رکھیں، باقی ہر جانور کو لٹا کے ذبح کرنا افضل ہے، یعنی بکرا ہے، دمبا ہے، گائے، افضل یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو، لیکن اگر کوئی اونٹ کو گرا کے بھی ذبح کرے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ اونٹ کا 1 پاؤں باندھ دیا جائے، 3 پاؤں پہ وہ کھڑا رہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ذبح کیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وجبت مانا سقطت، کہ اب جب وہ اپنے آپ کو گرا دے، کیا مانا ٹھنڈا ہو جائے ذبح ہونے کے بعد، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے خود بھی کھاؤ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی اونٹوں کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ سیدنا علی باقی اونٹ جو ہیں میری طرف سے آپ ذبح فرما دیں، تو حضور کی عمر مبارک چونکہ 63 سال ہے، اس لیے آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، گویا ہر سال کا اونٹ ہو گیا، بلکہ زیادہ ہو گیا، لیکن 63 اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور باقی میں وکیل بنایا۔ تو امت کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ جس کو قربانی کا جانور ذبح کرنا آتا ہو، افضل یہ ہے کہ خود ذبح کرے، اور اگر اس کو نہیں آتا، بعض لوگ ڈرتے بھی ہیں، اچھا بعض جانور بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو پکڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، تو وکیل بنانا بھی جائز ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے۔ اور جب سارے جانور ذبح ہو گئے، حضور نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے ایک بڑے دیگچے میں اس کو پکا کے لے آؤ، تاکہ مجھے اپنی قربانی کا گوشت کھانا نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی آپ نے کھلایا۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی گوشت، اگر قربانی کی بکری ہے جو ہر سال اپنے ملک میں بھی کرتے ہو، یا حج پہ آئے ہو حج کی بکری ہے، قران کی بکری ہے، تمتع کی بکری ہے، تو اس کا گوشت خود کھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ ہاں یاد رکھو، اگر جرمانے کی بکری ہے کہ تم نے احرام میں غلطی کی ہے، تم پر دم جبر آ گئی ہے، تو پھر خود کھانا ناجائز ہے، وہ صرف غریبوں کو کھلایا جائے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اللہ نے فرمایا اس میں سے ان لوگوں کو بھی دو، کانے مانا غریب تو ہے لیکن مانگتا نہیں، کانے مانا وہ ہوتا ہے قناعت کرنے والا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، غریب ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ معتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حاجت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ کوئی مجبور ہے، ہمیں کچھ مدد کریں، ہمیں کچھ دے دیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کو وہ پسند ہیں جو کسی سے نہ مانگیں، اور تمہارے خیرات کے بھی اصل میں وہی لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ اسی لیے حکم ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ، کہ جب خیرات کرو سب سے زیادہ حقدار تیرے رشتہ دار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں دو ثواب ملتے ہیں، ایک خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
اور دوسری وجہ یہ ہے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار کا کیا حال ہے. اپنے رشتہ داروں کو تو بندہ جانتا ہے نا کہ غریب ہے, گھر میں کچھ نہیں, بچیاں جوان بیٹھی ہیں, کمانے والا کوئی نہیں, تو وہ لوگ زیادہ تیرے خیرات کے حقدار ہیں, تیرے صدقات کے حقدار ہیں. اسی طرح وہ فقیر جو سوال نہیں کرتے, یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی بڑا آدمی ہے, حالانکہ وہ غریب ہوتا ہے, لیکن وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے, اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مانگتے تو نہیں ہے لیکن شکل ایسے بنا دیتے ہیں کہ شکل دیکھتے رہا ہمارے بندے کو, یہ بھی تو مانگنا ہے نا. آج کل تو خیر لوگ بڑے فنکار ہو گئے ہیں, خود بخود اندھے بن جاتے ہیں, اور کبھی دیکھو تو لنگڑے بن جاتے ہیں, کبھی دیکھو تو لنجے بن جاتے ہیں. وہ ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے جب اشارے پہ گاڑی روکی تو دیکھا کہ ایک آدمی اندھا بن کے کھڑا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے, تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے, میں نے تمہیں ایک ہفتہ پہلے اسی اشارے پہ دیکھا تھا, تمہاری آنکھیں تھی, یہ کب تم اندھے ہو؟ یار وہ بزنس چل ہی نہیں, اب میں نے کہا اب کوئی طریقہ بدلا جائے, اس لیے اب میں نے اندھے ہونے کی پریکٹس کی ہے. تو اب تو یہ حال ہو گیا نا. اچھا, اب تو لوگ اندھے لنگڑے جو ہیں وہ کنٹریکٹ پہ لاتے ہیں, باقاعدہ ان کے ساتھ طے ہوتا ہے کہ تمہاری ٹکٹ ہمارے ذمہ, تمہیں حرم میں پہنچانا ہمارے ذمہ, لے آنا ہمارے ذمہ, رہائش کھانا ہمارے ذمہ, اور جو ملے گا آدھا تمہارا آدھا ہمارا. باقاعدہ یہ کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے. آپ نے دیکھا ہے نا بعض لنگڑے ہر سال آ جاتے ہیں. وہی ٹانگوں والا تو کبھی کبھی آتا ہے, لنگڑا کیسے آ گیا بھائی؟ آنکھوں والا تو کبھی کبھی آتا ہے, اندھا دیکھو سب سے پہلے کھڑا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ تو کنٹریکٹ بیسس پہ ہیں, ان کا تو انتظام پہلے کمپنیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس پہ ہمارا اگر 10,000 ریال خرچ ہوگا, کم از کم یہ 20, 25, 30 ہزار بھیک مانگے گا, تو ہمیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہے. 100% تو کوئی بینک ہی نہیں دیتا جو اندھا دیتا ہے. 100% نفع جو ہے جو لنگڑا دے رہا ہے, جو اندھا دے رہا ہے, جو بھیک والا دے رہا ہے, وہ تو بڑے سے بڑی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی بھی نہیں دے گی. وہ بھی آپ کو 10%, 15%, 20% دیں گے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تو جو سوال نہیں کرتے, یا ان لوگوں کو دو جن کو حاجت ہے. اللہ نے فرمایا یہ جانور جو ہم نے تیرے تابع کر دیے ہیں, کذالک سخرناھا لکم, ہم نے جانور تیرے لیے بنائے ہیں, والخیل والبغال والحمیر لترکبوھا وزینہ. اللہ نے فرمایا کچھ جانور تیری بار برداری کے لیے ہیں, کچھ جانور تیری زینت و عزت کے لیے ہیں, کچھ جانور جو ہیں تیرے دودھ کے لیے ہیں. اور پھر دیکھو کہ جانور صرف دودھ نہیں دیتا بلکہ اگر بوڑھا ہو جائے ذبح کر کے گوشت بھی تیرے ذمہ, اس کی کھال کے جوتے بنا کے, مشکیزیں بنا کے, خیمے بنا کے بھی استعمال کرتے ہو. اللہ نے فرمایا اللہ کا شکر کرو کہ ہم نے ہر سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, لن ینال اللہ لحومھا, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ جو جانور قربان کرتے ہو, اس کا گوشت یا اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. کیا مانا اللہ کو نہیں چاہیے؟ وہ تو غنی ہے, وہ تو مالک ہے, وہ تو خالق ہے. اصل بات جو تیرے فائدے کی ہے وہ تقویٰ ہے, تیرے دل کی پرہیزگاری ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی ہے. بس اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حکم پہ اس نے گردن جھکا دی ہے. کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تم عمل کرتے ہو تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ گورا ہے کہ کالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دولت کو نہیں دیکھتے کہ زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا اخلاص ہے. اس لیے میرے محبوب رحمت عالم رحمت للعالمین,
خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا فرمانا ہے کہ خبردار میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی گندی زبان استعمال نہ کرنا۔ فرمایا خبردار لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی کے برابر جو خیرات کرے تو اس کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو، کیوں؟ اس کا جو اخلاص ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید السائل وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تم کسی غریب کو خیرات دیتے ہو تو گویا سب سے پہلے تو یہ اللہ کو پہنچتی ہے، اس غریب کے پہنچنے سے بھی پہلے گویا تم نے اللہ کو دی ہے، اور جب تم جانور ذبح کرتے ہو تو اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ کے ہاں قبول ہو کے مرتبہ پہلے مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اخلاص سے کرو۔ اور پھر لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبر اللہ کا کیا معنی؟ تاکہ جو چیزیں اللہ نے تم کو دی ہیں ان کی عظمت بیان کرو، بڑائی بیان کرو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب کوئی چیز ہو تو اللہ کے نام سے اگر ذبح کرو گی تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اسی طرح کرو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور حضور پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ میرے حدود کو پکڑے ہوئے ہیں، جو میرے فرمان پہ چلتے ہیں، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے رک جاتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیں جنت کی کہ اللہ تمہارے لیے جنتیں تیار کر چکے ہیں۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کلمے پڑھنے والوں کو جنت نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، سب مسائل داخلی خارجی اپنی رحمت سے حل فرما دے۔ کہتے جی کہ اگر میت کے لیے سیدھی ہوئی چادر کفن میں ڈالی جائے کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے پرانی چادروں میں دفن کر دو، اسی میں کفن دے دینا، کوئی مسئلہ۔ اور آپ نے نہیں پڑھا حضور پاک نے فرمایا تھا بھائی کہ جو اس کے بیٹے کو کہ جب تمہارا باپ مرے تو میرا قمیص لے جانا اور کفن دے دینا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں تو ورنہ کوئی حرج نہیں، سلا ہوا کپڑا بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ والدین سے مراد کیا ہے؟ صرف باپ اور ماں، دادا دادی، نانا نانی، وہ بھی سب والدین کے حکم میں ہیں، ان کے لیے بھی آپ عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کرسی بناتے ہیں معذوروں کے لیے کہ وہ بیچارے جھک نہیں سکتے، آگے پھٹا لگا ہوتا ہے تاکہ سجدہ وہ جھک کے اسی پہ کر لیں، انشاءاللہ جائز ہے۔ ویسے تکلف کی ضرورت نہیں، جب اشارہ اللہ قبول کرتا ہے تو پھٹے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز میں اگر قطرات نکل جائیں نماز ٹوٹ گئی، جب وضو نہیں رہا تو نماز نہیں رہی۔ کہتے جی کہ میاں بیوی راضی ہیں لیکن کتنے عرصے تک آپس میں نہ ملیں تو نکاح نہیں ٹوٹتا، چاہے 10 سال بھی نہ ملیں، نکاح بڑی پکی چیز ہے، وہ کدھر نہیں جاتا، وہ قائم ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرو اور 6 مہینے سے زیادہ میاں بیوی جدا نہ رہیں۔ لیکن مجبوری ہے، ایک آدمی 2 سال کے کانٹریکٹ پہ آیا ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی، غریب کیا کرے؟
अपने मुल्क में तो हाल ये है कि रोजी नहीं है, लोग अपने बच्चों पे तेल छिड़क के आग लगा रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने हाथों से ज़िबह कर रहे हैं अपने जिगर को, अपने दफ्ते जिगर को। तो मजदूरी के लिए आया है बेचारा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि 2 साल का है और छुट्टी 1 दफा मिलेगी। तो अगर मियाँ बीवी राजी हैं और मुतमईन है कि मेरी बीवी की इज्जत महफूज है तो कोई हर्ज नहीं, निकाह नहीं टूटता, निकाह का फिक्र न करो, निकाह पक्का है। कहते जी कि इमाम की तकबीर जब इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर हमें सुनाई देती है, मुकब्बिर जो है वो कहते हैं हम इमाम की इत्तिबा करेंगे, मुकब्बिर की नहीं करेंगे। हम इमाम के ताबे हैं, मुकब्बिर के ताबे नहीं हैं। मुकब्बिर तो एहतियात होती है ना कि खुदा न खास्ता इमाम साहब का अगर स्पीकर खराब हो जाए तो लोगों का क्या होगा, फिर लोगों की नमाजें तिबाह न हो जाए। वो ऊंचा है, इमाम की हरकत को देख रहा है तो तकबीर कहता रहेगा, वरना हम इमाम के ताबे हैं, मुकब्बिर के ताबे नहीं। मैं कुरान याद करता हूँ, क्या मैं जेब में रख सकता हूँ? रख सकते हैं, लेकिन हम्माम में साथ न ले जाएं। कुरान अगर जेब में है, लैट्रीन में जाएं, हम्माम में जाएं, नापाक जगह पे जाएं तो फिर कुरान साथ न ले जाएं, बाहर रख के जाएं। फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना हजूर पाक ने अलग अलग दुआ फरमाई है, लेकिन बाज़ उलमा बाकी हदीसों को सामने रखकर, अब देखो ना मसलन हजूर पाक ने पहले कनकरी मारी, उसके बाद कुर्बानी की और फिर सर मुड़ाया, लेकिन बाज़ लोगों ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कुर्बानी तो कर दी है, मैंने कनकरियां नहीं मारी। तो आपने फरमाया फाल फला हर्जा, चलो अब जाके मार लो। तो हालांकि वो हदीस भी मौजूद है और ये भी मौजूद है। अब अमल देखा जाए तो हजूर हर नमाज के बाद दुआ तो मांगते थे, लेकिन ये तरीका नहीं था जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि इमाम कहे और बाकी सब मिलके आमीन कहें। लेकिन बाज़ हदीसों में ये भी तो है कि अल्लाह का हाथ जमात पे होता है, बाज़ हदीसों में ये भी तो है कि इस्तिस्का में सब ने मिल के दुआ की। इसलिए बाज़ उलमा उन तमाम हदीसों को सामने रखकर इकट्ठी दुआ करा देते हैं। अफजल ये है कि तुम कभी मांगा करो, कभी न मांगा करो, कभी हाथ उठा लिया, कभी न उठाया, ताकि सब हदीसों पे अमल हो जाए और बिला वजह झगड़े पैदा न करो। लोग हंसते हैं, काफिर हंसते हैं, वो कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए हैं और मुसलमानों ने अभी दुआ का मसला भी हल नहीं किया, और वैसे नारे लगाते हैं मुर्दाबाद के, इससे क्या हो जाएगा जी? कोई कहने से मर जाता है बोला। अगर उम्रा करने के बाद थोड़े बाल कटवाए यानी टक लगाए तो दम पड़ जाती है, उस तरह फिरवाओ, या अगर बाल बड़े हैं तो चौथा हिस्सा सारे सर के बालों का कट जाए, वरना दम पड़ जाएगी। कोई मस्जिद आयशा से उम्रा करते हैं, बिल्कुल जायज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि जरूरत है तो जायज है, वरना नहीं। अगर मदीने शरीफ में रहते हुए मस्जिद कुबा जाएं, वहां जाके इशराक या वैसे 2 रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। कहते जी कि अगर आदमी सफर में है किसी ऐसी जगह कि पानी नहीं मिलता है और रात को सोया एहतलाम हो गया, तयम्मुम करे, तयम्मुम करके नमाज़ें पढ़े, कोई बात नहीं, जब तक पानी नहीं मिलता न मिले। मेरा भाई गुजारिश ये है कि सूरत फातिहा के बारे में एक दफा नहीं कई दफा मैंने अर्ज कर दिया है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कुरान व हदीस की रोशनी में तहकीक ये है कि जब आदमी इमाम के पीछे हो तो इमाम का पढ़ना काफी है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ جن نمازوں میں امام قرآن زور سے پڑھتا ہے اور مقتدی سنتا ہے تو وہاں تو مقتدی نہ پڑھے، لیکن جن نمازوں میں امام ایسا پڑھتا ہے یا مقتدی نہیں سنتا ہے تو وہاں بھی مستحب ہے کہ پڑھ لے، وہ بھی فرض نہیں فرماتے۔ تو اس لیے یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، بلا وجہ ایسے مسائل کو الجھا کر حضور کی امت کو بخش دو، معاف کرو۔ 1400 سال سے حل نہیں ہوا تو اب مولوی مکی سے بھی حل نہیں ہوتے۔ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر کرو کہ کسی طرح وہ خدا کے گھر میں تو آیا ہے نا، اب اس کو مسئلوں میں الجھا کے مسجد سے نہ نکالو۔ وہ کہے گا تم جانو مولوی جانے جا رہے ہیں، نہ آئندہ آئیں گے نہ ہمارے گلے پڑیں گے مولوی۔ جو بھی کسی طرح آ رہا ہے نماز پڑھ، انشاءاللہ سب کی نمازیں قبول ہیں۔ تم سارے مولوی مل کے اس پہ زور لگاؤ جو بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، ورنہ حدیثیں موجود ہیں کہ امام کا پڑھنا مقتدی کے پڑھنے کے برابر ہے۔ امام جب پڑھے وہ جب غلط والین کہے تو تم آمین کہو۔ جب حضور نے ہمارے ذمہ وظیفہ لگا دیا غلط والین پڑھنا امام کا کام، آمین کہنا ہمارا کام، تو مانا یہ ہے حضور نے خود تقسیم کر دیا، سمجھا دیا، فرما دیا۔ تو جیسے اب دیکھیں نا، فرمایا کہ اذان جب کہے جیسے مؤذن کہے تم کہو۔ کیا مانا مؤذن کہے اللہ اکبر تم کیا کہو گے؟ تو اول سے شروع کیا نا، لیکن فاتحہ میں فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کہو آمین، ورنہ تو کہتے کہ جب وہ کہے الحمدللہ تم بھی کہو الحمدللہ، جب وہ کہے ایاک نعبد تم بھی کہو ایاک نعبد۔ لیکن یہاں ہمیں صرف آخر میں حکم دیا، تو اب دلائل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی قبول ہے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی قبول ہے۔ اور خدا کے بندے، دکاندار دکان بڑھے تو خوش ہوتا ہے، تم نمازی بڑھے تو روکنا چاہتے ہو، لڑانا چاہتے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ اور یہ بدقسمتی بھی ہماری دیکھ لیں، آپ تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھ لیں، 1425 سال ہو گئے، میرے محبوب کے زمانے سے لے کر 12 صدیوں تک کبھی ان مسئلوں میں جھگڑا نہیں ہوا۔ اختلاف تھا لیکن لڑائی نہیں ہوتی تھی، اختلاف تھا کسی پہ کفر کے فتوے نہیں لگتے تھے، اختلاف تھا چیلنج نہیں دیے جاتے تھے، اختلاف تھا مناظرے کے بڑے بڑے اشتہار نہیں لگتے تھے، اختلاف تھا لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ ثابت کرو تو 10,000 انعام اور یہ کرو تو 50,000 انعام۔ یہ تب شروع ہوا جب انگریز آیا بدبخت۔ 12ویں صدی کے بعد جب انگریز نے تسلط کیا، اس نے ہم مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ اور ان پہ حکومت کرو، اس نے یہ سارے مسائل پیدا کیے اور چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لوگوں کو لڑایا۔ پھر ہر پارٹی کو باقاعدہ رجسٹرڈ کر کے جماعتیں بنا دی کہ یہ نام تمہارے نام رجسٹرڈ ہے، کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، یہ نام تمہارے نام رجسٹرڈ ہے۔ مسجدیں بھی رجسٹر ہو گئیں، مدرسے بھی رجسٹر ہو گئے، نام بھی رجسٹر ہو گئے، تاکہ کام پکا ہو جائے، جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مکے میں رہتے ہیں، اللہ علم نصیب اللہ سب کو نصیب کرے۔ کہتے جی کہ آپ شادی شدہ ہیں یا کرنا چاہتے؟ کرنا تو چاہتا ہوں۔ نہیں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں شادی کا ارادہ کروں تو ہنسنے کی بات؟ نہ، مجھے شرعاً حق نہیں۔ نہیں، ہنسنا تو اس بات پہ ہوتا ہے جو برا ہو، غلط کام ہو۔ اگر شادی کرنا غلط کام ہے تم نے کیوں کی؟ اور اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو ہنسنے کی کیا بات ہے؟ نہیں۔ بہرحال بھائی میرا ارادہ ہے، لیکن اس وقت تک خدا کی قدرت ہے، کوئی اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا، سبب نہیں بنا۔ بعض مقامات پہ بنا تو وہ میرے ذہنی موافقت نہیں ہو سکی، کیونکہ کچھ میری ذمہ داریاں ہیں نا، مجھے ہر بات کو دیکھنا ہے نا کہ شادی جو ہو میرے لیے معاونت کا ذریعہ ہو، عذاب تو نہ بن جائے۔ دعائے قنوت جو ہے کھڑے ہو کے جو پڑھی جاتی ہے وتر میں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یا اللہم انی استغفرک، اب ساری دعا ہے اور واجب ہے۔ مزدلفہ میں قیام واجب ہے۔ وادی محصر جو ہے جہاں اللہ نے اس کو جمرات پہ اپنا ابرہہ کے ہاتھیوں کو تباہ کیا تھا، اور اسی طرح باقی ان کی تفصیلی ترجمے دیکھنے ہیں تو کتاب الحج دیکھ لیں۔ نے ایک عورت کا دودھ پیا
عورت ماں بن گئی تو اس کے جتنے لڑکے ہیں وہ سب بھائی بہن بن گئے؟ نہیں، تمہاری اپنی ماں سے جتنے بچے ہوں ان میں تمہارے ساتھ ایک بھائی بنے گا، سارے بنیں گے؟ تو جب وہ ماں بن گئی تو اس کے بچے سارے تمہارے بھائی بن گئے. یہ کیا جھگڑا ہے؟ اب رضا کا نسب، حضور نے فرمایا دودھ کا وہی حکم ہے جو خاندانی رشتے کا حکم ہے. جب وہ تمہاری ماں ہو گئی تو اس کی جتنی اولاد ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، سب تیرے بہن بھائی ہیں. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورت ملاتا ہوں تو بسم اللہ یاد نہیں رہتا. تو مولوی کیا کریں؟ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ کھڑا رہیں، جب آپ نہیں پڑھیں گے تو میں مروں گا آپ کو. اور کیا کریں؟ اب یہ مسئلہ ہے پوچھنے کا. اس کو یاد ہی رہتا نہیں کہ حکیم کے پاس جاؤ دوا لو. ساری جگہوں میں آتا ہے، بالکل آتا ہے. جنوں کو اللہ نے غائب کیوں رکھا ہے؟ اللہ سے پوچھنا. مولوی مکی نے تو غائب نہیں رکھا. جس نے غائب رکھا ہے اس سے پوچھ. اگر غائب نہ رکھتے نا میرے بھائی تو یہ چٹ لکھنے نہ آتا، دیکھ کے بھاگ جاتا. یہ بھی حکمت ہے. جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے چھپانے میں حکمت ہے. جن فرشتوں کو دیکھتے ہیں، بالکل دیکھتے ہیں. قرآن میں نہیں ہے کہ جب بدر میں گیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا. جب وہ بدر کے قریب پہنچا فرشتوں کو دیکھا، اب جناب پیچھے ہٹنے لگا. فلما ترا فئتا نکص علی عقبیہ. ابو جہل نے کھینچا، اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ انسان بنا ہوا تھا نا، شیطان تو نہیں تھا، بظاہر انسان بنا ہوا تھا. تو نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں. تم تو مرنے کے لیے اب جا رہے ہو. آ گئے ہیں فرشتے اسلام کے لیے، اب بھی فرشتے اتارتے ہیں. ہم تو میرا اللہ بیکار ہو گئے. ہم اپنی بیکاری کا اقرار کرتے ہیں. ہم بدکار بھی ہیں، بیکار بھی. مہربانی فرما دے کو پھر اسلام کا ایک نظارہ دکھلا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اسے شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ اس کو گناہوں سے نکالو، اچھی بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ رشتے ڈھونڈتا وہ ہے جو خود خبیث ہو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ایک ہے جائز ہونا، جائز الگ بات ہے. ورنہ پاک آدمی پاک لڑکیاں ڈھونڈتا ہے، وہ چکلے نہیں جاتا دوائیں کی لڑکیاں ڈھونڈنے. دیکھا ہے کہ کوئل جو ہے وہ گندگی پہ بیٹھی ہو، وہ باغ میں بیٹھتی ہے، پھولوں پہ بیٹھتی ہے. اور کبا آپ نے دیکھا ہے کبھی گلاب کے پھول پہ بیٹھا ہو؟ اب تمہاری مرضی ہے، کبے بنو، کوئل بنو، پاک بنو، پلیت بنو. آدمی کو آپ نے پیسے دیے زکوٰۃ کے، تو آپ کو کیا حکم ہے؟ وہ دین کی تبلیغ کے لیے جائے جہاں جائے، تم زکوٰۃ دو بس، سلام علیکم. کہتے جی دنیاوی کام چھوڑ کے جو تبلیغ کرتے ہیں وہاں بڑی غلطی کرتے ہیں. ان کو دنیاوی کام چھوڑ کے تیری نوکری کرنی چاہیے. اللہ کی نوکری کیوں کرتے ہیں؟ اس کو تکلیف یہ ہے کہ وہ دین کا کام کیوں کرتے ہیں. انا للہ. رفع دین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی ٹھیک ہے. بہت مولوی ہیں لڑانے کے لیے. اب ایک مولوی کو تو رہنے دو. ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، انشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو. والدین حیات ہیں، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا بھی ہے. میری بیوی میرے ماموں کے ساتھ حج کے لیے آئے، جبکہ میری خالہ بھی ساتھ ہو، لیکن وہ تیرے ماموں کی کیا لگتی ہے؟ محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح حرام ہو. ایک بات یاد رکھو، اگر اس سے نکاح ہو سکتا ہے تو وہ محرم نہیں ہے. باقی یہ اعتبار سے اعتبار نہ کیا کرو. آج تو باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے اور تم خالو پہ اعتبار کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون.
میں جدے سے ہفتے میں 2 مرتبہ جعرانہ جاتا ہوں، واپس جدہ جاتا ہوں، میری نماز قصر ہے، بالکل قصر ہے۔ تو بہت سفر ہو گیا، 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ جب 78 کلومیٹر ہو جائے تو سفر ہو جاتا ہے۔ آدمی نے دوسرے آدمی سے نقد لیا 20,000 کہ تم گاڑی لے لو اور مجھے پھر اس کے بدلے میں 30,000 دینا، یہ حرام ہے۔ وہ 20,000 ریال میں گاڑی خرید کے اپنے پاس رکھے، پھر 30,000 میں بیچ دے تو جائز ہے۔ لڑکی کا نام سورہ ہے، کچھ ہے مجھے نہیں پتا نام کا، نام اس کا جو مرضی ہے رکھو، سورت رکھو، سور رکھو، سورہ رکھو، سورہ رکھو۔ ہم لوگ عمرے سے جدے کے لیے جدے سے آتے ہیں۔ میرا بھائی اگر 78 کلومیٹر ہے تو مسافر ہے، کم ہے تو مسافر نہیں۔ آپ خود اپنی گاڑی میں دیکھ لو کتنا کلو بنتا ہے۔ ایک آدمی نے مرغی حلال کی، لیکن حلال کرتے ہوئے مرغی کی گردن کٹ گئی، کوئی بات نہیں، کیا ہو، کاٹنی ہی تھی نا، لگی رہتی ساتھ تو جائز ہے، کٹ گئی تو کیا ہو گیا، ذبح تو ہو گئی نا خدا کے بندے۔ رہتی ہے خواب میں قرآن کی تلاوت کرتی، اچھی بات ہے، سال تک بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ اور کیا عمل جو ہے نوافل میں طواف ہے، عمل میں ثقیل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ پل صراط سب قائم ہے، جنت بھی، پل صراط بھی، جنت بھی، جہنم بھی۔ اس طرح بنایا جائے ایمان والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اگر کوئی ننگے نماز پڑھے، نماز میں کراہت ہے، مجبوری ہے، کپڑا نہیں ہے تو جائز ہے، ورنہ بلا ضرورت میرے آقا نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ مسجدوں میں ویڈیو بناتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ البم جو ہیں تقریروں کے وہ دنیا میں بڑے مقبول، اللہ قبول فرمائے بس۔ باقی کہتا ہے جی کہ موت پہ اور عالم آخرت پہ اور برزخ پہ بھی اگر ایک البم بن جائے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرما دے۔ کچھ میری مشکلات ہیں، دعا کریں اللہ وہ دور فرما دے، کیونکہ یہ بڑا